نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کی فطرت میں اپنے تعارف اور اپنی ذات کی ربوبیت کی پہچان کو شامل کر دی، لہذا انسان جب بھی ذرا غور و فکر اور عقل سے کام لے گا تو وہ اپنے رب کو ضرور پہچان لے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان خواہش پرستی میں، دنیا کی ہوس اور لالچ میں اس قدر اندھا ہو جائے کہ وہ اپنی فطرت کی اس شناخت کو مدھم کر دے یا اس کو مسخ کر دے اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اس طرح کی مثالیں آپ کو ہر معاشرے میں، ہر دور میں ملیں گی کہ جن کو اللہ نے اپنی فطرت اور اپنی ذات کا تعارف عطا کیا اور انہیں علم و حکمت سے نوازا، عقل و شعور عطا کی، لیکن انہوں نے اس اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے وہی خواہش پرستی میں مبتلا ہو کر اپنی ان تمام صلاحیتوں کو، تمام ان نعمتوں کو جو خدا کی عطا کردہ تھی، ان کو ضائع اور برباد کر دیا۔ اس کی ایک مثال بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عالم کی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، آپ اے پیغمبر ان کے سامنے اس شخص کے حالات و واقعات پڑھ کر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات یعنی اسے رشد و ہدایت، اسے عقل و بصیرت عطا کی تھی، اپنی نشانی یعنی اپنی ہدایت عطا کی تھی۔ فانسلخ منها، اس نے اس ہدایت کو، اس عقل کی روشنی کو اتار کے پھینک دیا اور وہ شیطان کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے لگ گیا۔ فأتبعه الشیطان، شیطان کے پیچھے چلا، اور شیطان کے پیچھے جو چلتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فکان من الغاوین، وہ یقیناً گمراہوں سے، بھٹکے ہوئے لوگوں سے ہو گیا، کیونکہ اس نے شیطان کی پیروی اور اتباع کر کے اپنا نقصان کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو اس عقل و بصیرت کے نتیجے میں، اس ہدایت کے نتیجے میں جو ہم نے اسے دی تھی، اس کا مرتبہ بہت بلند ہو سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ مسلسل اپنی خواہشات پستی کی طرف جھکتا رہا، مائل رہا۔ اخلد اے امال إِلَى الْأَرْضِ یعنی إِلَى الذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ اور وَإِلَى الْهَوَىٰ، خواہشات کے پیچھے وہ مسلسل جو ہے وہ مائل رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ خواہشات کے تابع ہوا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسی ہو گئی جیسے کتے کی سی ہوتی ہے۔
ان تحمل علیہ یلحظ، کتے پر کوئی بوجھ ڈالو، کوئی مشقت میں اس کو ڈالو تو سخت گرمی میں وہ ہانپتا رہتا ہے، یا اس پر بوجھ نہ بھی ڈالو ویسے بھی چھوڑ دو تو ہر وقت اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے اور وہ ہانپ رہا ہوتا ہے، یہی حالت اس کی ہو گئی۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات و تعلیمات کو جھٹلایا۔ بس ان کے سامنے ان واقعات اور قصص کو تفصیل کے ساتھ اے پیغمبر بیان کیجیے تاکہ یہ غور و فکر سے کام لیں۔ یہاں ان آیات مبارکہ میں جس کو بطور مثال کی اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عالم بلعم بن باعور تھا۔ اللہ نے اس کو علم و ہدایت سے نوازا تھا، اسماء الہیہ کا خاص علم جس کو اسم اعظم کا علم کہتے ہیں وہ بھی اس کے پاس تھا، اور جس کے ذریعے سے اللہ سے جو دعا کرتا اللہ اس کی ان دعاؤں کو رد نہیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں مختلف روایات اور اقوال آتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مدین میں ہدایت اور تبلیغ کے لیے اور رہنمائی کے لیے بھیجا۔ وہاں مدین میں پہنچا تو وہاں کے حکمران نے اس کو لالچ دیا، عورت کا لالچ، اسی طرح مال و دولت کا لالچ، تحفے اور گفٹ اور ہدایت بہت پیش کیے، کہیں ایک گاؤں اس کے نام کر دیے، گفٹ اس کو دیے، تحفے دیے، اور اس طریقے سے اس کو اپنی طرف دنیا کی طرف خواہش پرستی کی طرف مائل کر دیا۔ تو وہ جو کچھ عقل و بصیرت اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں تھی اس کو چھوڑ کر وہ کس کی طرف مائل ہو گیا؟ خواہش پرستی کی طرف، دولت کی طرف، عورت کی طرف مائل ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ساری رشد و ہدایت سے معلوم ہو گیا، وہ گمراہی میں مبتلا ہو گیا، شیطان کے پیچھے شیطانی کاموں کے اندر، دنیا کے اندر عیاشی میں مبتلا ہو گیا۔ اور اس طریقے سے قرآن کہتا ہے کہ پھر جیسے کہ کتا جو ہے ہر وقت ہانپتا رہتا ہے، اسی طرح اس کی مثال کتے کی ایک تو حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ہانپتا رہتا ہے، خاص طور پر جو گرمی سخت اس کو ستا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بڑا حریص اور لالچی ہوتا ہے کہ اس کے سامنے مردار چاہے کتنا پڑا ہوا ہو، اسے علم بھی ہو کہ میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے، لیکن وہ کسی دوسرے کتے کو قریب نہیں آنے دیتا۔ اگر کوئی اور کتا آئے گا تو مردار چھوڑ کر اس کو کاٹنے کو دوڑے گا کہ یہ یہاں سے چلا جائے، میں اس پر اکیلا قابض ہوں۔ یہی مثال اور سوچ ہوتی ہے اس سرمایہ دار کی کہ جس کے ذہن دل و دماغ میں بجائے عقل و بصیرت کے، رشد و ہدایت کے سرمایہ پیوست ہو جاتا ہے۔ وہ دولت کی ہوس میں ہر وقت ہانپتا رہتا ہے کہ ادھر سے بھی آ جائے، ادھر سے بھی دولت آ جائے، ادھر سے بھی مجھے نقصان نہ ہو، ادھر سے بھی پیسہ میرے پاس جمع ہو جائے۔ وہ کسی اور پر دولت خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ کوئی اور اگر اس کی دولت میں شریک ہونا چاہتا ہے تو اس کو کاٹتا ہے، جس طریقے سے بھی کاٹنے کی کوشش اس کی ہوتی ہے، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس طرح کے لوگ ہر دور میں رہے ہیں، قرآن نے مثال کے طور پر اس کو بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سے پہلے بھی امیہ بن عبداللہ بن ابی سلط ایک ایسا انسان تھا جس کو اللہ نے رشد و ہدایت، علم و بصیرت دی تھی۔ وہ کھلم کھلا مشرکین مکہ کی مخالفت کرتا تھا اور اس کے اشعار بہت عمدہ اللہ کی وحدانیت اور توحید پر مبنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں تھا کہ وہ نبی آخر الزماں آئیں، اس کے پاس پہلی الہی کتابوں کی تعلیمات بھی تھیں اور جن کے ذریعے یہ سمجھتا اور جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں نجات ہے، لیکن جب آپ تشریف لائے تو اس وقت خواہشات میں مبتلا ہو گیا، اس لالچ میں مبتلا ہو گیا کہ یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی نبوت، میں اس طرح کی باتیں کرتا تھا، میں اس کا اہل تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس کا کلام تو ایمان لے آیا لیکن اس کا دل مومن نہیں بنا۔ وہ خواہشات میں مبتلا ہو کر سرداری اور چودراہٹ جو اس کے پاس تھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، لہذا وہ مومن نہیں ہوا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ تو انسان کو اللہ ہدایت عطا فرمائیں اور پھر انسان اس کی قدر نہ کرے اور
شیطان کے پیچھے چلے، خواہشات میں مبتلا ہو جائے، تو یہ یاد رکھو انسان کے لیے بہت بڑی تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے علماء جن کو اللہ نے علم دیا، جن کے پاس کوئی تعلیم و تربیت کسی درجے میں موجود ہے، پیچھے بھی گزر چکا ہے، فخلف من بعدہم خلف، ان نیک لوگوں کے جانشین ایسے برے ہوئے جو ورث الکتاب، کتاب کے وارث بنے، ان کے پاس کتاب کا علم آیا، لیکن اس کو کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں، یأخذون عرض هذا الادنی، اس گھٹیا دنیا کے لیے اس اللہ کی تعلیمات کو استعمال کرتے ہیں۔ جی ایسے فتوے دیں گے، ایسے مسئلے بتائیں گے، ایسا طریقہ کار اختیار کریں گے جس کے ذریعے سے دولت زیادہ سے زیادہ جمع ہو۔ پیر صاحب جو ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے نذرانوں پر نظر رکھتے ہیں۔ جی خانقاہیں چل رہی ہیں، درگاہیں بنی ہوئی ہیں، کھلی ہوئی ہیں، دولت آ رہی ہے، دولت کی ریل پیل ہے۔ آج کل تو یہ بات اور بڑی عیاں ہو گئی کہ پیروں کے کتنے بڑے بڑے خزانے ہیں، کتنی بڑی بڑی دولتیں ہیں، جو نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بڑی بڑی دولتوں کے یہ مالک بن گئے، اور انہوں نے اس دین کو، اس نعمت کو جو ان کو اللہ نے عطا کی تھی، مال و دولت کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ تو اللہ کسی کو ہدایت اور رشد عطا فرمائے اور وہ اس کو درست استعمال نہ کرے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کی بجائے، بلکہ ایک طریقہ کار مسمرزم کا بھی جاری ہے۔ بعض اس طرح کے جو بہروپی ہوتے ہیں وہ اپنے اس مسمرزم کے ذریعے سے دوسرے پر اثر ڈال کر اس کی جیب سے پیسے نکلوا دیں۔ جیسے کہ توجہ ہوتی ہے، توجہ کی بھی ایک کیفیت اور ملکہ اور صلاحیت ہوتی ہے۔ بہت سارے صحیح سچے اولیاء اللہ، علماء ربانی، ان کو اللہ جب توجہ کی یہ صلاحیت دیتے ہیں تو وہ دوسرے پر توجہ ڈال کر ان کے دل کی گمراہی کو ختم کرتے ہیں، ان کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اور کئیوں کو یہ اللہ صلاحیت دیتا ہے تو وہ دوسرے پر توجہ ڈال کر اس کی جیب خالی کروا لیتے ہیں، اس پر ایسی توجہ ڈالیں گے کہ اس کی جیب میں جو کچھ ہوگا وہ پیش کر دے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ تو گویا کہ اسے جو وہ توجہ کی کیفیت اور اللہ نے ملکہ دیا تھا اس کو خواہش پرستی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس طرح کے کردار کو بیان کیا۔ ایک بات یاد رکھیں، قرآن جب اس طرح کے واقعات بیان کرتا ہے تو اس کی نظر میں صرف وہ ایک واقعہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک مثال ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی کردار ہے وہ در حقیقت یہی حکم اس کے لیے ہے۔ جیسے قرآن مجید نے فرعون کا تذکرہ کیا ہے تو فرعون ایک شخص نہیں تھا، فرعون ایک کردار تھا۔ قرآن نے بطور کردار کے اس کو بیان کیا۔ ہر دور میں وہ فرعون ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ابو جہل کو فرعون قرار دیا، فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے فرعون سے بھی بڑا فرعون ہے۔ اسی طرح آج کا بھی فرعون ہو سکتا ہے کہ جس کا کردار اسی فرعونی سوچ اور عمل کی طرح کا ہو کہ وہ انسانیت کو غلام بنائے، انسانیت کی آزادی سلب کرے، ان کو کے اندر تقسیم پیدا کرے، ان کو قتل کروائے۔ تو یہ اسی طرح یہاں قرآن مجید نے جو واقعہ بیان کی ہے یہ در حقیقت ایک بطور مثال کی ہے، اور اس طرح کا کوئی بھی عمل ہوگا تو یہ واقعہ اس پر فٹ آتا ہے۔ قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے کہ جس کو اللہ علم و بصیرت عطا فرمائے لیکن وہ کیا پستی کی طرف جھکا رہا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور خواہشات کے پیچھے چلا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے، گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ اگر اس علم و ہدایت سے یہ فائدہ اٹھاتا تو اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا مرتبہ بلند کر دے، لیکن وہ تو خواہشات کے پیچھے چلا۔ اس کی مثال قرآن نے دی جیسے کتے کی سی ہوتی ہے، کتے کی طرح حریص، لالچی اور ہر وقت ہانپتے رہنا، دولت جمع کرنے کی فکر میں رہنا۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ بلم باعورہ در حقیقت جبارین قوم جو تھی جن کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کو لڑنے کا حکم دیا گیا تھا، یہ انہی میں سے ایک شخص تھا، لیکن اللہ نے اس کو علم و بصیرت اور عقل اور اسی طرح رشد و ہدایت عطا کی تھی۔ جبارین قوم نے اس کی عورت کو ذریعہ بنا کر، لالچ دے کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے
کے لیے کہا کہ ان کی اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کریں۔ اس نے کہا میں پہلے اللہ سے دعا کروں گا کہ مجھے اس کی اجازت ہے یا نہیں۔ اللہ میاں سے دعا کی تو اللہ نے منع کر دیا کہ خبردار، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، ان کے خلاف بد دعا نہیں کرنی۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے اس پر دباؤ ڈالا، لالچ دیا، اس کی عورت کو برگلایا، اور پھر اس طریقے سے اس نے بد دعا کا ارادہ کیا۔ تو اللہ میاں بار بار بچوں کی طرح تھوڑی ہاتھ پکڑ کے کہیں گے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ ایک دفعہ جب اشارہ مل گیا ہے اللہ کی طرف سے تو اب اس سے تو باز رہنا چاہیے۔ اللہ میاں کوئی ایسا تھوڑی ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اللہ نے تو دنیا میں انسان کو اختیار دیا ہے اور وہ اپنی اس انسانی رہنمائی کا انسان کو رہنمائی دے دیتا ہے، اشارہ دے دیتا ہے کہ یہ کام تمہارے لیے درست ہے یا نہیں ہے۔ باقی انسان سمجھنے کے بعد بھی اس کے خلاف کرتا ہے تو خود سزا کا مستحق بنے گا۔ تو اب دوبارہ جب اس نے استخارہ کیا یا جو بھی اللہ سے التجا کی تو کوئی اس کو پتہ نہ چلا، تو اس نے کہا کہ مجھے اب کوئی اس حوالے سے نہیں بتایا گیا۔ تو قوم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں کی طرف سے اجازت ہو گئی، اور اگر رکاوٹ ہوتی یا ممانعت ہوتی تو جیسے پہلے منع کیا پھر منع کر دیتے۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہوئی، لیکن قوم کی اسی لالچ اور حرص کی وجہ سے بار بار اس کو جو ہے ورغلانے کی وجہ سے عورتیں بڑی شریر ہوتی ہیں، زیادہ تر جو ہے نا عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے بھی ملک کے جتنے افیسر ہوتے ہیں نا، عام طور پر کرپشن کے لیے ان کی عورتوں اور بیگمات اور بیٹیوں کو ذریعہ بنایا جاتا ہے، ان کو تحائف اور ان کو لالچ دے کر جو ہے ان کے ذریعے سے ان افسروں سے کام کروائے جاتے ہیں جی۔ تو اس کی عورت کو جو ہے نا ورغلا کے انہوں نے خوب گفٹ وغیرہ دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے پر وہ راضی ہو گیا۔ اب بد دعا کر رہے ہیں قوم بنی اسرائیل کے خلاف کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، غارت کرے، وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو، لیکن وہ بد دعا اس کی زبان سے الٹی اپنی قوم کے خلاف نکل رہی ہے۔ قوم کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہے، عجیب آدمی ہے، تو ہمارے خلاف ہی بد دعائیں کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں ہے، میں کہنا کچھ چاہتا ہوں، نکلتا میری زبان سے کچھ ہے۔ اور پھر اسی کا نتیجہ یہی نکلا کہ وہ بجائے موسیٰ علیہ السلام یا قوم بنی اسرائیل کی تباہی کے اس کی قوم کے لیے تباہی ہوئی۔ انہوں نے کہا اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اب ترکیب بھی خود ہی بتا رہا ہے، شیطان کے پیچھے چلا نا، تو شیطان پھر ایسے لوگوں کو عقل تو ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، لیکن اس عقل کا پھر منفی اور غلط استعمال کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ اب طریقہ ایک ہی ہے بنی اسرائیل کی تباہی کا کہ تم اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو سجا دھجا کر، خوبصورت لباس پہنا کر انہیں آراستہ کر کے بنی اسرائیل میں بھیجو، اور وہ ان کو اپنی طرف مائل کریں، گناہ میں مبتلا کریں، اور جو کچھ وہ چاہے انکار نہ کریں۔ تو اس طریقے سے جب وہ گناہ میں، بے حیائی میں، فحاشی میں مبتلا ہوں گے تو اللہ کی تائید اور نصرت سے معروف ہو جائیں گے۔ ایسے ہی انہوں نے کیا، پھر اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ تو یہ قوموں کے اندر بے حیائی پھیلانے والے لوگ بھی در حقیقت وہ بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی عقل سمجھ دی ہوتی ہے، لیکن وہ اس عقل کا منفی اور غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید ایسے ہی قسم کے لوگوں کی یہاں مثال بیان کر رہا ہے، اور فرمایا ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، پوری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات و تعلیم کو جھٹلایا، اور وہ انفسہم کانوا یظلمون، وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کی تعلیمات کو جھٹلا کر کامیابی کی تعلیمات جو دنیا اور آخرت میں انسانوں کو کامیاب کرنے والی ہدایت ہے، اس کو جھٹلا کر خواہش پرستی میں مبتلا ہو جائیں، تو ایسے لوگ در حقیقت اپنا نقصان خود ہی کرتے ہیں، اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر رہے ہیں۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، جسے اللہ ہدایت دے در حقیقت وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے وہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور اللہ ہدایت کسے دیتا ہے؟ اللہ اسی ہدایت دیتا ہے، من یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اسی دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ہدایت پر وہی ہوگا جسے اللہ ہدایت دے گا، اور اللہ ہدایت اسے ہی دے گا جو ہدایت لینا چاہے، اور جو ہدایت لینا ہی نہیں چاہتا تو اللہ کا قانون زبردستی، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم نہیں چاہو گے زبردستی ہم تمہیں ہدایت دے دیں گے، بلکہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، عملاً وہ
کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں درست اور سیدھا راستہ ملے، اس پر ہم چلیں، کامیاب راستے پر ہم چلیں، تو اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ ہدایت دے رہا ہے، لیکن اس کی ہدایت کچھ شرائط کے ساتھ مشروط ہے، وہ یہ کہ بندے خود اس سے ہدایت کے طالب ہو۔ اور گمراہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن کسے گمراہ کرتا ہے؟ جو گمراہی کا راستہ خود اپنی مرضی سے اختیار کرتا ہے۔ جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ پھر اس کے لیے بھی راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جیسے سورۃ اللیل میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے اس تقوی کے راستے کو آسان کر دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور جو مشکل راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور جو آسانی کا راستہ یا درست راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم یسرا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کے اپنی اختیار میں ہے، اور جو انسان کرنا چاہتا ہے پھر اللہ اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں، اس حوالے سے راستہ کھول دیتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے یہاں بیان فرمایا کہ جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، یاد رکھو وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اللہ نے بھی پھر اس کو گمراہی میں مبتلا کر دیا کیونکہ اس نے غلط راستہ اختیار کیا، تو ایسے لوگ ہی در حقیقت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور دیکھو ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جن و انس کو بھی پیدا کیا ہے۔ جن و انس میں سے بھی، انسانوں اور جنوں میں سے بھی بہت ساروں نے جہنم میں تو جانا ہی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ جب گمراہی کا راستہ اختیار کریں گے، یہ بھی در حقیقت اللہ کی اسی جو ازل سے پہلے دن سے اللہ کا ارادہ تھا اس کی تکمیل ہونی ہے۔ اور یاد رکھو یہاں بہت سارے لوگ تقدیر کے مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ غلط فہمیوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جب اللہ کی طرف سے لکھا لکھایا ہے، طے کردہ ہے، تو پھر ہمارے لیے عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تقدیر کو وہ نہیں سمجھتے۔ تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے بھی ایک الگ وقت چاہیے، لیکن مختصراً میں بتا دیتا ہوں۔ تقدیر در حقیقت اللہ کے قانون کا نام ہے، اللہ کے قانون سے ہٹی ہوئی تقدیر نہیں ہے۔ جو اللہ نے قانون طے کر دیے ہے وہی در حقیقت تقدیر ہے۔ مثلاً اللہ کے قانون، اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ نے طے کر دیے آگ کے لیے جلانا، اب آگ جلائے گی، یہ اس کی تقدیر ہے، اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا۔ اب جو انسان آگ میں ہاتھ ڈالے تو اس کا ہاتھ جھلسے گا، جلے گا، کیونکہ اس کی تقدیر میں اللہ نے جلانا لکھ دیا تھا، طے کر دیا تھا کہ اس نے جلانا ہے۔ اسی طرح پانی کے لیے مثلاً سیراب کرنا ہے، اس کی تقدیر میں شامل ہے، جو بھی پانی پیے گا تو سیراب ہوگا، بشرطے کہ کوئی موانع اور رکاوٹ درمیان میں نہ ہو۔ بسا اوقات انسان ایک عمل کرتا ہے لیکن درمیان میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان وہ گل بنفشہ کا قہوہ پیتا ہے، زکام اس کو لگا ہوا ہے، تو اب اس سے اس کا زکام ٹھیک ہو جانا چاہیے، لیکن درمیان میں اس نے رکاوٹ یہ ڈال دی کہ آدھا کلو دہی برف ڈال کر اس نے کھا لی۔ اب وہ بنفشہ کا قہوہ اپنا اثر جو کرنا چاہتا تھا، درمیان میں اس نے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے کہ یہ اثر نہ کرے، تو اب اس پر اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہدایت شریعت کے حوالے سے بھی اللہ کا ایک قانون ہے کہ جو انسان اپنے ارادے سے، اپنی سوچ جو اللہ نے اس کو عقل بصیرت دی ہے، اس کے ذریعے سے اس ہدایت کے راستے کو اختیار کرے گا تو یقیناً وہ اس کو پا لے گا، بشرطے کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ آنے لگے، گمراہی کو کسی اور ضلالت کو نہ گھسنے دے، تو یقیناً اس کو ہدایت مل جائے گی۔ اور جو کوئی گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا تو یقیناً اللہ نے یہ تقدیر مقرر کر دی ہے، یہ راستہ متعین کر دیا ہے کہ اس کو جس نے اپنانا ہے تو اس نے وہاں پہنچنا ہے کہ وہ جنت میں پہنچے گا، اور جس نے اس راستے کو اپنانا ہے تو وہ یقیناً جہنم میں پہنچے گا۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا کہ ہم نے جہنم کے لیے بھی بہت سارے لوگ پیدا کیے ہیں کہ اس راستے پر چل کر وہ کیا جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے لوگ جن و انس میں سے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کو اللہ نے دل دیے ہیں لیکن ان دلوں کو درست فہم و بصیرت کے لیے نہیں استعمال کرتے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے لیے دل یا عقلیں ہیں، لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے ذریعے سے سمجھ حاصل نہیں کرتے، سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ ضلالت، گمراہی، بے حیائی، خرابی کے لیے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ
لا یبصرون بہا، ان کے لیے آنکھیں ہیں لیکن حقیقت اور سچائی کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے، ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے لیے کان ہیں لیکن سچائی کو سننے کے لیے نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اچھی بات، ہدایت کی بات، قرآن کی تعلیم سننا گوارا نہیں ہوتی، اس کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، گھر بیٹھے گھنٹوں جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر فضول دیکھتے رہیں گے، وہاں اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گے، گھنٹوں لگا دیں گے، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے، تعلیم کے لیے تھوڑا سا وقت بھی ان کے لیے دینا مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر کتنے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی عقل کی بات ہوتی ہے، انفرادی مسئلے کو ترجیح دیں گے اجتماعی مسئلے پر۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں انفرادی اعمال اور عبادات کو ترجیح دیں گے اجتماعی عبادات پر۔ ایک طرف قرآن کی تفسیر ہو رہی، قرآن سمجھایا جا رہا ہے، تعلیم و تربیت کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنی انفرادی نیکی میں لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ بھی ایک شیطانی چال ہوتی ہے کہ بڑے کام سے ہٹا کر چھوٹے کام پر لگا دو، اس پر مطمئن کر دو، اور مطمئن کیوں کر دو کہ بڑا تو کام کر رہا ہے۔ تو یہ در حقیقت اللہ نے عقل دی ہے، لیکن اس عقل کا استعمال درست نہیں کر رہے، اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال بھی نہیں کر رہے، اور اس کو بڑھانے کے لیے کسی سے رہنمائی بھی نہیں لے رہے۔ تو قرآن ایسوئی کا ذکر کر رہا ہے کہ ہیں ان کے پاس عقلیں لیکن درست استعمال نہیں کرتے، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن حقیقت و بصیرت کو دیکھنے کے لیے نہیں، ان کے پاس دل ہیں لیکن گمراہی کے لیے ہیں، ہدایت کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، ان کی مثال چوپایوں کی سی ہے۔ جیسے چوپایا ہے نا، بلکہ چوپایا اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کتنی آپ اچھی آواز میں سریلے انداز سے اس کے سامنے آپ گانا گائیں، اس کو متوجہ کرنے کی کوشش کریں تو اس کو کیا پتا۔ قرآن نے دوسری جگہ میں مثال دیتے فرمایا کہ ایسی مثال یلیقو بما لا یسمع الا دعاء و نداء، کہ وہ سوائے ایک پکار تو ایک آواز اس کے کان میں جاری ہے، لیکن کیا تم اس میں گا گا کر کیا اس کو سمجھانا چاہتے ہو، کون سے اس کے جذبات بڑھانا چاہتے ہو، بھڑکانا چاہتے ہو، اسے کچھ نہیں پتا، بس وہ ایک آواز اس کے کان میں جاری ہے۔ چلو وہ کم از کم آواز تو سن رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے صرف چپائے ہی نہیں بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں کہ ان کے کانوں میں ایک آواز تو پہنچ رہی ہے، یہ آواز بھی کانوں تک نہیں پہنچنے دینا چاہتے، اس کو سننا ہی نہیں چاہتے، جی عقل و بصیرت سے کام لینا ہی نہیں چاہتے، بل ہم اضل، چپائیوں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اس لیے کہ یہی لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، اللہ سے دور ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنے اچھے نام ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں۔ اسماء الحسنہ، جتنے بھی دنیا کے اندر آپ ایک نظر ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے، ایک فکر کا تعلق انسانی عقل کے ساتھ ہے اور نظر کا تعلق انسانی اس کائنات کے ساتھ ہے۔ تو اس کائنات میں تم غور و فکر کرو یا عقل سے کام لو، پیچھے ذکر تھا عقل سے کام لینے کا، اور یہاں ذکر ہے نظر سے، غور و فکر کرنے سے۔ اس کائنات میں غور و فکر کرو گے تو تم پر یہ حقیقت عیاں ہوگی کہ یہ سب اس کائنات کے اندر جو کچھ نظام قائم و دائم ہے یا جو مخلوقات موجود ہیں، یہ در حقیقت اللہ کی کسی صفت کا اظہار کر رہی ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ کی صفات کا اظہار ہے۔ اب مثلا مخلوق کو دیکھو گے تو خالق کا پتہ چلے گا، اسی طرح تم اس کائنات کے اندر جب غور و فکر کرتے چلو جاؤ گے تو اللہ کی قدرت تمہیں پتہ چلے گی، اللہ تعالیٰ کی اسی طرح دیگر صفات کا تمہیں علم ہوگا۔ یہ جتنے بھی اچھے نام ہیں در حقیقت اللہ کی تعارف کا ذریعہ ہے، اس کی پہچان کا ذریعہ ہے، لہذا ان اچھے اسماء کے ذریعے سے اس کو پکارو، اس سے مدد حاصل کرو۔ فدعوہ بہا، یہ اسماء حسنہ جن کو کہا جاتا ہے، اللہ کے یہ جو اچھے اور عمدہ اور بہترین نام ہیں، جس کی تعداد علماء نے 99 بتائی ہے قرآن و احادیث سے، اور اسی طرح اللہ کے لیے جو حضور نے نام بیان فرمائے یا قرآن میں ذکر ہوئے، ان سب کو جمع کیا وہ 99 کی تعداد میں ہے۔ تو ان کے ذریعے سے تم اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد حاصل کرو، اور اس میں غور و فکر کرو کہ اللہ کے ہر اسم کے اندر کتنی اس کی
قدرت اور کتنی اس کی ذات کا تعارف پنہا ہے، موجود ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان ناموں کو چھوڑ دو جن کے ذریعے سے جو لوگ الحاد کرتے ہیں۔ بہت سارے مشرکوں نے اللہ کے ناموں کو منفی اور شرک کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جیسے بہت سارے نام رکھتے ہیں، عبد المسیح، یہ مسیح کا بندہ ہے، یا اسی طرح عبد الموسیٰ، اسی طرح کے کئی نام انہوں نے اللہ کے اسماء کے اندر بھی کیا ہے شرک داخل کر دیا۔ تو ایسے اللہ کے ناموں کو غلط استعمال کرنے سے، جیسے یا اس کو اسم اعظم اللہ نے عطا فرمایا اس بلعم بن باعورہ کو، اور اس نے اس کے ذریعے سے اللہ سے بجائے ہدایت مانگنے کے اس نے اس کے ذریعے سے کیا غلط راستہ اختیار کیا، پیغمبر کے خلاف ہی بد دعا کر رہا ہے۔ یا بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی بیگم اس پر ایسی سوار ہوئی، اس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں 3 دعاؤں کا اختیار دیا ہے، تو ایسا کرو کہ ان میں سے ایک دعا تو میرے لیے کر لو، ایک دعا صرف مجھے، میں بھی تمہاری بیگم ہوں، عورت ہوں، تمہارا رات دن ساتھ دیتی ہوں، ایک دعا میرے لیے کرو۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ تم کیا چاہتی ہے، میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے سب سے زیادہ خوبصورت بنا دے، جتنے بنی اسرائیل ہیں ان میں سب سے زیادہ کوئی عورت بھی مجھ سے زیادہ خوبصورت نہ ہو۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو بڑا حسن دے دیا۔ اب اس کا حسن تھا، دوسری طرف لوگ اس کی طرف مائل ہوئے۔ جب حسن آتا ہے تو نزاکت بھی آ جاتی ہے، اس کی نزاکت بھی بڑی، لوگوں کی کشش بھی بڑی، اور اس طریقے سے یہ گناہ اور جرائم میں مبتلا ہو گئی۔ اب جب بلعم بن باعورہ نے دیکھا کہ یہ تو میری بیگم ہے اور یہ سرداروں کے ساتھ، چودھریوں کے ساتھ، پیسے والوں کے ساتھ تعلقات قائم کر رہی ہے اور میرے سامنے مجھے ذلیل و رسوا کر رہی ہے، تو اب اس کے خلاف بد دعا کی کہ یا اللہ اس کو کتیا بنا دے۔ اب اس کی شکل کتیا میں تبدیل ہو گئی، کتوں جیسی اس کی حالت ہو گئی۔ اب دوسری دعا بھی گئی اس طریقے سے۔ اب ایک دعا باقی رہ گئی تھی، تو اب اس کے بیٹے جو تھے وہ آگے، انہوں نے چاروں طرف سے گھیر دیا کہ ابا یہ تم نے کیا حرکت کی ہے، اب ہمیں بعض لوگ ذلیل کرتے ہیں کہ یہ کتیا کے بچے ہیں، یہ تم مطلب ہے ہمارے اوپر کیا ظلم تو نے ڈھایا ہے، کم از کم اللہ سے دعا کرو کہ یہ پہلی حالت پر تو آ جائے، چلو اس کا حسن نہ رہے لیکن پہلی حالت تو اس کی لوٹ آئے۔ اب پھر تیسری دعا تھی، وہ دعا بھی کر دی، وہ پہلی حالت پر اب تو خالی ہاتھ بیٹھا ہوا ہے۔ 3 دعاؤں کا اللہ نے اختیار دیا اور وہ کیا اس عورت کے پیچھے ہی ضائع اور برباد کر دی۔ تو اللہ کسی کو ایک عقل و بصیرت دے، علم سمجھ دے اور اس کا صحیح استعمال نہ کرے، یا اللہ اسماء حسنہ عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دعائیں کرنے کی بجائے اس میں کجی اور غلط راستہ اختیار کرے، تو قرآن مجید جو ہے اس سے منع کر رہا ہے۔ فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، ان لوگوں کو چھوڑو جو اس کے ناموں کے اندر الحاد اور گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یقیناً ان کو سزا اور بدلہ دیا جائے گا جیسا وہ عمل کرتے ہیں، جیسا کوئی کام کرتا ہے اور عمل کرتا ہے اس کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا۔ فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہم نے پیدا کیا ہے ایک جماعت کو، ایک جماعت ہر دور میں حق پر رہی ہے، اور اس امت میں سے بھی فرمایا ہم نے ایک جماعت پیدا کی ہے یہدون بالحق، جو حقیقت اور سچائی کے مطابق کیا کرتی رہے گی، رہنمائی کرتی رہے گی، حق کا درس دیتی رہے گی، سچائی کی تعلیم دیتی رہے گی، کوئی قبول کرے یا نہ کرے وہ اپنا فرض ادا کرتی رہے گی۔ فرمایا وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کے مطابق ہی عدل و انصاف کرتے رہیں گے۔ دنیا میں عدل و انصاف کا نظام ہے، اس کی دعوت اور اس کی تبلیغ ہے وہ کرتے رہیں گے، اپنی ذمہ داری سر انجام دیتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کا بھی ان آیات میں اس جماعت کا ذکر ہے جو حضور نے تیار کی، جو حق کی ہدایت اور رہنمائی کر رہی ہے اور حق کے مطابق ہی سیاست کر رہی ہے، دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کر رہی ہے۔ اور بعد میں بھی تا قیامت حضور نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق، ہمیشہ ایک جماعت حق پر ضرور قائم رہے گی، لا یضر من خالفهم ولا من خذلهم حتی یضر، کوئی ان کا نقصان نہیں کر سکے گا۔ ذلیل و رسوا کرنے والے خود ذلیل و رسوا ہوں گے، لیکن وہ حق کی تعلیم و تبلیغ اور اس کے مطابق سیاست کرنا، یہاں عدل کا تعلق سیاست سے یاد رکھو، تو وہ حق کا ابلاغ بھی کرتے رہیں گے، لوگوں کو حق کی ہدایت اور رہنمائی بھی کرتے رہیں گے، اس کے مطابق وہ عدل و انصاف بھی کرتے رہیں گے، یعنی حق کے مطابق سیاسی نظام قائم کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے